جانور کا شکار حدود حرم میں بھی نہیں کرنا اور حالت احرام میں بھی نہیں کرنا۔ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے آپ اس کے ساتھ اچھا کرے، اور خاص طور پر ولا تخن من خانک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص تمہاری خیانت کرے تو اس کے ساتھ تم خائن مت بننا۔ برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے، ہاں تم پر ظلم ہو تو اس کا بدلہ اپنے ظلم کا تم لے سکتے ہو اتنا ہی۔ لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں بھی تعاون کرو اور لوگوں کو نقصان سے بچانے میں بھی تعاون کرو۔ اور بعض اہل نے ذکر کیا کہ بر سے مراد ہر قسم کی نیکی ہے جس میں واجبات، مندوبات، ہر وہ نیکی جو لازمی فرض کی گئی ہے اس میں بھی تعاون کرو، ہر وہ نیکی جو مستحب ہے اس میں بھی تعاون کرو، اور تقویٰ سے مراد ہر وہ نیکی جو لازم ہے اور فرض ہے اس میں تعاون کرو۔ وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہے اس کو آپ شرعی طور پہ بسم اللہ پڑھ کے بھی ذبح کر رہے ہوں، لیکن وہ مقصود اس کا یہ ہے کہ اللہ کے غیر کو راضی کرنا، اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے اس آیت میں، تو بھی وہ جانور حرام ہے۔ وہ چاہے جانور اپنی اصل میں حلال ہو، اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، کہ ہر وہ جانور جو اپنی دانتوں سے جو سائڈ میں اس کے بڑے سے کچلیاں جن کو کہا جاتا ہے، بڑے سے 2 دانت نکلے ہوتے ہیں جس سے وہ شکار کرتا ہے، کھاتا ہے، جس کو درندہ کہتے ہیں، وہ ہر جانور درندہ حرام ہے، اس کو حلال نہیں سمجھا جائے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، عقود کو پورا کرو۔ عقود جو آپس میں تم نے معاملات طے کیے، عقد جس کو گرہ کے معنی میں کہا جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تمہارے عہد و پیمان ہیں، یا اللہ سے جو تمہارے عہد و پیمان ہیں ان کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے بہیمۃ الانعام۔ بہیمہ کہتے ہیں اس جانور کو جس کے 4 پاؤں ہوتے ہیں، چوپائے جن کو کہا جاتا ہے، اور الانعام جانور 4 پاؤں والے جانور جن کی تفصیل قرآن مجید میں ہی ہے، 8ویں پارے میں سورہ انعام میں، 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 اور ومن الابل 2 ومن البقر 2، کہ 8 جانور ہیں نر اور مادہ، اونٹ، گائے، بکرا اور بھیڑ یا دمبا۔ یہ 4 جانور ہیں جن کے نر اور مادہ ملا کے 8 بن جاتے ہیں، یہ بہیمۃ الانعام کہلائے جاتے ہیں، جو انسان کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں، رہتے ہیں، اس کے کام آتے ہیں، جو گوشت میں عام طور پہ آپ عید پہ بھی قربانی کے لیے انہی جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ان کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے۔ یہ جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، حلال ہے الا مگر ما یتلی علیکم، جو اب تلاوت کیا جائے گا تم پر اگلی تیسری آیت میں سورہ مائدہ کی، کہ اس میں بھی ہر جانور حلال نہیں، کس نوعیت کا جانور حلال ہوگا اور کس نوعیت میں وہ حرام ہوگا اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے جانور کی۔ غیر محل الصید، اور ہماری کیفیت کیا ہو جو جن کے لیے حلال کیا گیا تمہارے لیے، نہ ہو تم حلال کرنے والے شکار کو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم حالت احرام میں یا حرم میں ہو، ان جگہوں کے اوپر تم نے شکار نہیں کرنا، جانور کا شکار حدود حرم میں بھی نہیں کرنا اور حالت احرام میں بھی نہیں کرنا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، یقین اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ فرماتا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے۔ یہ پہلی آیت ہے سورہ مائدہ کی، کل تعارف آپ کے سامنے سورہ مائدہ کا ہو گیا تھا۔ پیچھے آپ نے ایک آیت میں پڑھا تھا یہودیوں کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان پر پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیا تھا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ۔ سورت کا آغاز ہے کہ جو معاہدے تمہارے اللہ کے ساتھ ہیں، جو معاہدے تمہارے لوگوں کے ساتھ ہیں، ان معاہدوں کو، ان عقد و پیمان کو، ان عہود کو پورا کیا کرو، نہیں تو ان چیزوں کی سزا انسان کو جانوروں کے حرام اور حلال کی صورت میں تو نہیں ملے گی کہ وہ جانور آپ کے لیے حرام ہو جائے، اس صورت میں ملے گی جو میں نے اس آیت میں آپ کو پرسوں ذکر کی تھی، کہ پھر انسان کے نصیب میں وہ چیز نہیں رہتی، میسر نہیں رہتی، دستیاب نہیں رہتی، اور اگر ہو بھی تو انسان اس کو استعمال نہیں کر پاتا۔ صورت کا مضمون آپ کے اور میرے جو ضروریات خمس جن کو اہل علم نے ذکر کیا ہے، 5 جو بنیادی پوری شریعت انہی 5 احکامات کے حوالے سے گھومتی ہے، دین، نفس، انسان کا مال، اس کا عقل اور اس کی عزت، یہ 5 احکامات ہیں جن میں آپ کے نفس کا خاص طور پر آپ کے وجود کا خیال رکھا گیا۔ تو کیا چیز، کون سا جانور آپ کے لیے حلال ہے، کون سا جانور آپ کے لیے حرام ہے، کون سا جسم کے لیے، بدن کے لیے مفید ہے، غیر مفید ہے،
یہ میں اپنی عقل سے پتہ نہیں چلا سکتا. دنیا ہے نا آج کل، ابھی ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیل سے. آپ بھی ملاحظہ کرتے ہیں، ویڈیوز ہم بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ کس کس قسم کی کیا کیا چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. چائنا کی ویڈیوز آپ لوگ ملاحظہ کرتے ہیں، کیا کچھ وہ کس انداز کا کھاتے ہیں. ان کے نزدیک وہ سب کھانا درست ہے، ان کی عقل تو کہہ رہی ہے سب کھانا درست ہے. اس کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں، اس نقصانات کا ان کو علم نہیں ہے. یہ جو کووڈ آیا تھا کرونا، اس کے بارے میں بھی جو تحقیقات مختلف آئی تھی، ان میں ایک بڑی مضبوط بات یہی تھی کہ یہ چمگادڑ سے انسان کے اندر منتقل ہوا ہے، اور وہ چمگادڑ ان لوگوں نے کھائی ہیں، اس کھانے کی وجہ سے وہ وائرس جو ہے وہ ان کے اندر، انسانوں کے اندر پھیلا ہے. تو کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز انسان کے لیے مفید ہے، میں نہیں جانتا. یہ 4 جانور اللہ نے میرے لیے حلال کیے ہیں. ابھی بات چل رہی ہے آگے، ان میں کچھ کیفیات بھی آئیں گی حرام کی. آپ کے اور میرے لیے حدود حرم کی پاسداری، کیونکہ یہ اللہ کی عظمت ہے. شاعر اللہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. ان کی عظمت کا احترام کرنا ضروری ہے، اور اس کا احترام جگہ کا بھی ہوگا، وقت کا بھی ہوگا. آپ نے احرام پہنا ہوا ہے تو آپ شکار نہیں کر سکتے. آپ حدود حرم میں ہیں تو بھی شکار نہیں کر سکتے. وہاں پر جانوروں کو بھی امن ملے گا، امن. حرم کی حدود میں جانور بھی امن سے رہیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قول فیصل ذکر کیا ہے کہ ان اللہ یحکم ما یرید. اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ فیصلہ فرما دیتا ہے. جو احکامات ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں. ان کی حکمت سے مراد فائدہ، لاجک سمجھ میں آ جائے بہت اچھی بات ہے، نہیں آئے تو بھی اسی کو ماننا انسان کے لیے مفید ہے. انسان اپنی عقل سے اللہ کے احکامات کا انکار کر دے کہ میں یہی 4 کیوں حلال ہیں. سور دنیا کھاتی ہے نا، ان کے نزدیک تو بڑا ٹیسٹی ہے، یہ بڑا مزیدار ہے. ناپاک جانور، گندا جانور، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، اس کے نقصانات ہیں. لیکن دنیا اس کے لذت کو محسوس کرتی ہے، کھانے کو محسوس کرتی ہے، کھاتی بھی ہے، اس کو بہتر، اچھا اور اپنے لیے مزیدار بھی سمجھتی ہے. دنیا کا اپنا مزاج ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ نے اس کو حرام کیا، اس کو حلال کیا، اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. اپنی عقل سے جب انسان اعتراضات کرتا ہے، عقل سے جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس مقام پہ عقل کا کوئی استعمال ہو ہی نہیں سکتا. آپ بس فوائد جان سکتے ہیں کہ یہ جانور کی یہ طبیعت ہے، کیونکہ انسان کی غذائیں اس کے وجود کے لیے، جسم کے لیے بھی کلی فائدے اور نقصانات ہوتے ہیں. اس کے طبیعت اور مزاج پر بھی اثرات ہوتے ہیں، اس کی عقل پر بھی اثرات ہوتے ہیں. تو ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی غذا کو پاکیزہ رکھنے کی، آپ کے وجود کو صاف ستھرا رکھنے کی، اس کا خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا گیا ہے. تسلیم یہی ہے، اسلام یہی ہے کہ انسان ان چیزوں کو کلی طور پر تسلیم کر لے. اب بات چلتی ہے پہلا آیت میں جو دوسرا حصہ تھا کہ حالت احرام میں تم نے شکار نہیں کرنا، اس کی بات اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں کی. اور جو پہلا تھا کہ کچھ جانور تمہارے لیے حرام ہیں جو اب تلاوت کیے جائیں گے، وہ اس سے اگلی آیت میں آئے گی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، مت حلال کرو اللہ کے شاعر کو، ان کی بے حرمتی مت کرو. شعائر شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ کہتے ہیں علامت کو، نشان کو، لوگوں کو. تو یہ اللہ کے لیے، یہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مقام اور عزت اور احترام دیا ہے، جن کو شاعر اللہ کہا جاتا ہے. اذان شاعر اللہ میں سے ہے، نماز شاعر اللہ میں سے ہے، بیت اللہ شاعر اللہ میں سے، صفا مروہ شاعر اللہ میں سے جو قرآن میں وارد ہے. حج اور عمرے کے جتنے مناسک ہیں، جتنی جگہیں، سب شاعر اللہ، ان کا احترام کرنا ہے. یہاں پر گناہ نہیں کرنا. عام جگہوں پہ بھی برا حرام ہے، لیکن ان جگہوں پر لا تحلوا شعائر اللہ، ان جگہوں پر گناہ کی وہ جو کیفیت ہے اور جو اس کا وبال ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے. ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کو، ان کی حرمت کو پامال. لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام. حرمت والے مہینے جو 4 ہیں، پیچھے بھی گزرے تھے ان کے متعلق، اپنا ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب. یہ 4 مہینے ہیں جس میں انسان کو فلا تظلموا فیہن انفسکم، کسی بھی قسم کے گناہ کی مزید تاکید کی گئی، مت کرنا، نہ کرنا، نہیں تو اور مزید نقصان ہوگا، تمہیں مزید گناہ ملے گا. جگہ کا بھی احترام کرنا ہے، وقت کا بھی احترام کرنا ہے، کیونکہ ان جگہوں کو، ان اوقات کو اللہ تعالیٰ نے ایک حیثیت دی ہے، مقام دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ ان 4 مہینوں کو حرمت والا کیوں بنایا ہے؟ فوائد ہیں، اس کو ذکر بھی کیا اہل علم نے. اس جگہ کو حرمت والا کیوں بنایا؟ فوائد ہیں، اہل علم نے ذکر کیا ہے. وہ تفصیلات اپنی جگہوں پہ اپنے اپنے وقت پر آتی رہتی ہیں. جب صفا مروہ کا تذکرہ آئے گا آگے، ان اوقات کا، ان مہینوں کا تذکرہ آئے گا، تو وہاں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. تو ان کا احترام کرنا،
ان کی بے حرمتی مت کرنا، ولل ہدیہ، اور نہ ہی ہدی کا احلال کرنا کہ اس کی بے حرمتی کرو۔ ہدی وہ جانور جو حج یا عمرہ کرتے ہوئے انسان اپنے ساتھ قربانی کے لیے بیت اللہ لے کر جاتا ہے اور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے خصوصی طور پر پیش کرتا ہے۔ قربانی عمرے میں بھی ہے لیکن لازمی نہیں ہے، حج میں حج تمتع اور حج قران والے کے لیے لازمی ہے، یہ باقاعدہ وہاں پر پیش کی جاتی ہے ہدی، جس کا تذکرہ ہم پیچھے سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، اس کو ہدی کہا جاتا ہے۔ اس قربانی کی بھی حیثیت بڑھ جاتی ہے کیونکہ ان جانوروں کو اللہ کے لیے ذبح کیا جانا، یہ آگے ہم سورہ انعام میں بہرحال تفصیل سے پڑھیں گے کہ پرانے زمانے سے قربانی دینا، بلی چڑھانا ایک اپنے دیوتاؤں کے لیے، اپنے بتوں کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے ایک رسم تھی۔ اللہ کے لیے قربانی کرنا ایک بڑی عظیم عبادت ہے، اس کی تفصیل سورہ انعام میں آئے گی۔ ولل قلائد، اور نہ ہی وہ جانور جن کے گلے میں قلائد ہو، قلائد اس پٹے کو کہتے ہیں جو گلے میں پہنایا جاتا ہے۔ یہ خاص جانور ہیں جن کو کہیں باہر سے بیت اللہ میں اللہ کے لیے خصوصی طور پر قربانی کے لیے بھیجا جاتا تھا، وہ حج عمرہ کرنے خود جا نہیں رہا، عید کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ سے قربانی بھیجی تھی بیت اللہ میں ذبح کرنے کے لیے، پھر اس قربانی کے لیے خاص طور پر گلے میں پتوں کا ہار بنا کر یا مختلف نوعیت کا ہار بنا کر، جو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ جانور اللہ کے لیے مختص ہو گیا، اگر یہ کہیں دیوڑ سے جدا ہو جائے، قافلے سے الگ ہو جائے تو اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، اس کو کوئی چوری نہ کرے، اس کو کوئی ذبح نہ کرے، اس کو بلکہ بیت اللہ تک پہنچا، اور یہ اللہ کے لیے اب نظر مانی جا چکی ہے اس جانور کی۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی وہ لوگ جو قاصد ہیں، نیت کر رہے ہیں، جا رہے ہیں بیت الحرام، حرمت والے گھر کی طرف، ان کی بھی حرمت کو پامال مت کرنا۔ جو بھی بیت اللہ جا رہا ہے اس کو عزت سے جانے دینا، اس کو تنگ مت کرنا، راستے میں پریشان مت کرنا، لوٹنا مت۔ یہ ساری چیزوں کا احترام کیوں ہے؟ اللہ کی وجہ سے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی، جو انسان جس اعتبار سے، جو چیز جس اعتبار سے اللہ سے جڑتی جاتی ہے، اس کا مقام اور احترام اسی اعتبار سے بڑھتا جاتا ہے، اللہ کی قربت کی وجہ سے۔ جو قاصدین بیت حرام ہے، یعنی بیت اللہ کا قصد کرتے ہیں، بیت اللہ جا رہے ہیں، وہ دو وجوہات سے جاتے ہیں، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کا فضل اور اس کی رضامندی۔ عام طور پہ فضل جہاں بھی قرآن مجید میں عمومی طور پر آیا ہے، اس سے مراد تجارت لی گئی ہے، جیسے پہلے بھی ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے ہیں، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی تجارت کرو، بیت اللہ سفر کے لیے جا رہے ہو، حج کے لیے، تو تجارت بھی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، نماز جمعہ پوری ہو جائے تو زمین میں نکل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، جس کو علم نے ذکر کی تجارت مراد ہے، کاروبار مراد ہے۔ تو کاروبار کی غرض سے وہ بیت اللہ جا رہا ہے، ورضوانہ، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حج یا عمرہ کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے بیت اللہ جا رہا ہے۔ کسی بھی نیت سے وہ بیت اللہ کا اگر قاصد ہے، اس کو تنگ مت کرنا۔ بیت اللہ میں جنگ، جدال، لڑائی، قتال کسی بھی صورت حلال نہیں ہے، کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ اب تم شکار کر سکتے ہو، مرضی ہے شکار کرو، مرضی ہے شکار نہ کرو، لیکن حالت احرام میں چونکہ پابندی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اب اجازت دے دی۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ تمہیں ابھارے، نہ تمہیں اندر سے کوئی چیز مطالبہ کرے تم سے، کس چیز؟ شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے، کس بات پر؟ ان صدوکم، کہ تم روکو ان لوگوں، وہ ان صدوکم، وہ انہوں نے روکا تمہیں مسجد حرام سے، ان کی یہ دشمنی تمہیں نہ ابھارے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام جانے سے روکا، کس بات پر؟ ان تعتدوا، کہ تم ان پر زیادتی کرو۔ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سن 6 ہجری میں بیت اللہ جانے نہیں دیا، جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ اب غم اور غصہ تھا، بیت اللہ فتح ہو گیا، تو ری ایکشن میں تم بھی ان کے ساتھ یہی سلوک کرو، تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، یہ ممکن نہیں ہے۔ کسی قوم کی دشمنی، اور دشمنی یہ تھی کہ انہوں نے تمہیں اللہ کے گھر جانے سے روکا تھا، ایک نیکی کرنے سے روکا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں سب سے بڑا کسی کے ساتھ اگر آپ نے کوئی بدلہ لینا ہے نا، تو وہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دو اس کے حال پہ، کوئی ری ایکشن ہی نہ دو، آدمی تڑپ جاتا ہے۔ اس آدمی نے آپ کو پریشان کیا اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے گھر جانے سے روکا ہے مشرکین نے، جواب میں آپ کیا کریں گے؟ آپ نے ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا۔ یہ بہترین انتقام ہے، کوئی آپ کے ساتھ برا کرے آپ اس کے ساتھ اچھا کرے،
اور خاص طور پر ولا تخن من خانک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص تمہاری خیانت کرے تو اس کے ساتھ تم خائن مت بننا. برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے. ہاں تم پر ظلم ہو تو اس کا بدلہ اپنے ظلم کا تم لے سکتے ہو اتنا ہی، لیکن معاف کرتے ہو، درگزر کرتے ہو، اصلاح کرتے ہو، فاجروا علی اللہ. لیکن ان موقعوں پہ کسی قوم کی دشمنی انسان کو حد سے ریئیکشن نہ ہو. ریئیکشن اس بات کی مبررات میں سے نہیں ہے کل قیامت کے دن کہ جی یہ کام میں نے رد عمل میں کیا تھا، یہ کام میں نے ریئیکشن میں کیا تھا. آپ کا کام اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتا ہے، چاہے وہ ایکشن ہو چاہے وہ ریئیکشن ہو. آپ نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے چاہے وہ ریئیکشن میں کیوں نہ ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہترین اصول، قاعدہ اور ضابطہ بیان فرمایا، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بر اور تقوی پر تعاون کرو، اسم اور عدوان پر تعاون مت کرنا. پہلے اس کا بر اور تقوی کا معنی سمجھیں. مختلف معنی اہل علم نے ذکر کیے بر اور تقوی کے. بر اور تقوی کے اہل علم نے مختلف معنی ذکر کیے ہیں. بر سے مراد وہ نیکیاں جو انسان لوگوں کی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور تقوی سے مراد وہ نیکیاں جو انسان حقوق اللہ کی ادائیگی میں کرتا ہے. دونوں نیکیوں کے معاملے میں تم لوگوں کی معاونت کرو. کوئی اگر کسی کی لوگوں کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں تو تم اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ. تم نے نہیں کرنی بلکہ تم نے کسی بھلائی کرنے والے کے ساتھ تعاون کرنا ہے. اس کو والنٹیئر کہتے ہیں. یہ کوئی دینی ادارہ ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، کوئی نیکیوں کا کام ہو رہا ہے تو ان کا ساتھ دو، ان کے ساتھ مل جاؤ. لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرنا اور تقوی، حقوق اللہ کی ادائیگی، کو مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، کوئی اور بھی کام ہو رہا ہے، کوئی بھی اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہو رہا ہے، اس میں تعاون کرو ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں. یہ ایک معنی ہے. دوسرا معنی ہے بر اور تقوی کا کہ بر سے مراد وہ نیکیاں ہیں کہ جس میں انسان کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور تقوی سے مراد وہ معاملہ ہے کہ جس میں انسان کسی کو نقصان سے بچاتا ہے. لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں بھی تعاون کرو اور لوگوں کو نقصان سے بچانے میں بھی تعاون کرو. اور بعض علم نے ذکر کیا کہ بر سے مراد ہر قسم کی نیکی ہے جس میں واجبات، مندوبات، ہر وہ نیکی جو لازمی فرض کی گئی ہے اس میں بھی تعاون کرو، ہر وہ نیکی جو مستحب ہے اس میں بھی تعاون کرو. اور تقوی سے مراد ہر وہ نیکی جو لازم ہے اور فرض ہے اس میں تعاون کرو. یہ مختلف معنی علم میں بر اور تقوی سب کچھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بر اور تقوی کے اندر سب کچھ آ گیا، ہر قسم کی نیکی آ گئی جس میں نے اور آپ نے تعاون کرنا ہے. تعاون ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرنا. دنیاوی کوئی فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا. آج کے دور میں اس وقت جو معاشرے کی صورتحال ہے، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ بھائی اگر اپنے کسی بھائی سے کوئی چیز کہتا ہے نا بازار سے، یار تم مارکیٹ سے آ رہے ہو یہ چیز لیتے آنا، وہ لاتا ہے نا تو وہ اس پر بھی کمیشن لیتا ہے اپنی، بغیر بتائے. کمیشن کا اظہار نہیں کرتا، ریٹ بڑھا کر بتاتا ہے وہ جو اس کی اپنی. اور یہ حرام ہے. اگر جھوٹ بول کے، جھوٹ بولے نا، یہ چیز آپ کی اپنی نہیں تھی، آپ نے لی اور اس کی قیمت آپ نے زیادہ بتائی. آپ اپنی کمیشن بتا دیتے تو حلال تھی. آپ نے اپنی کمیشن نہیں بتائی، آپ نے تو اس کے ریٹ ہی وہ بتایا کہ گویا کہ مارکیٹ سے یہ چیز اتنے کی ملی ہے. کمیشن اگر کلیئر کی جائے تو پھر حلال ہوتی ہے نا. اور حلال ٹھیک ہے آپ نے کلیئر کر دی تو بھی حلال ہے، لیکن تعاون کہاں گیا؟ آپ نے کمانا تو صورت میں تھا چلو جو آپ کا کام ہے، لیکن اس وقت ہر کام ہر آدمی کر رہا ہے اور ہر چیز میں کمیشن لے رہا ہے بغیر بتائے. کمیشن کا ذکر ہی نہیں کرنا. پرائیویٹ سیکٹر ہو، گورنمنٹ سیکٹر ہو، کہیں پر بھی آپ چلے جائیں، رشوت کو اسی کمیشن کا نام دیا ہوا ہے. تعاون جب ختم ہو جاتا ہے تو معاشرہ ایسے ہی برباد ہوتا ہے جیسے آج ہم پار ہو رہے ہیں، آج ہم پریشان ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور پھر مزید تاکید کی کسی بھی اثم اور عدوان پر تعاون مت کرنا. یہاں پر بھی وہی دونوں چیزیں ہیں. ایسے گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے اور ایسے گناہ جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. ظلم اور زیادتی، کسی بھی نوعیت کی ظلم اور زیادتی، کسی بھی گناہ کے معاملے میں کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. کسی کو راہ مت دکھانا، کسی کو مشورہ مت دینا، کسی کو صلاح مت دینا، بلکہ گناہوں کے معاملے میں رکاوٹ بننی ہے. یہ عظیم ایک اصول ہے. اگر یہ معاشرے میں نافذ ہو جائے تو بڑی خیر پھیلتی ہے. انسان کے لیے لازمی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر چیز میں اپنا دنیاوی فائدہ سوچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص مشى مع اخیہ، کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ چل کے جاتا ہے اس کا کوئی کام کروانے کے لیے کہ اس کا کام ہو جائے بس میں ساتھ جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے قدموں کو ثابت رکھے گا جن لوگوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ چلوں، اس کا کوئی کام کروں، اس کا کوئی مسئلہ حل کروا دوں، اس کی کوئی مدد کروں، تعاون کروں، یہ میرے سے زیادہ احب الیہ، مجھے بہت پسند ہے، من ان اعتکف فی هذه المسجد شہرا، اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے. کس مسجد میں؟
مسجد نبوی کے اندر 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے مجھے بہتر ہے کہ اپنے بھائی کے کسی مسئلے کو حل کر دوں. یہ تو باتیں ویسے ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس ٹائم پر نیکی کا جب ٹائم ہونا تو اس وقت اس نیکی کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے. جو جنرل نیکیاں ہیں، عام جو نیکیاں ہیں، صدقہ خیرات ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، بے شمار ایسی نیکیاں ہیں جو جرنل ہے. ذکر ہے، دعا ہے، یہ ساری جرنل نیکیاں ہیں جن کا کوئی ٹائم نہیں دیا گیا، آپ ہر وقت کر سکتے ہیں. لیکن جب کوئی خاص ٹائم آ جائے، اس وقت ضرورت ہو، تو ان چیزوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اس ٹائم پہ جس وقت معاشی صورتحال آپ کے ملک کی انتہائی خراب اور خطرناک ہے، اور خاص طور پر جو درمیانہ طبقہ ہے، جو جاب والا، کام کرنے والا، وہ کس قدر کن حالات کے اندر ہے. آپ اپنے کئی ایسے رشتہ داروں کو جانتے ہوں گے، دور کے رشتہ دار ہیں، تعلق ہے، پتہ ہے اس کی جاب ہے، 25-30 ہزار 40 ہزار اس کی کمائی ہے، گھر پہ والدین بھی ہیں، کسی کے بچے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی دوائی کا خرچہ ہے. مجھے آپ بتائیے اس ٹائم پر کوئی آدمی 50-60 ہزار بھی کما رہا ہو تو وہ بھی نہیں چل سکتا، نہیں رہ سکتا، گزارا نہیں ہے. اگر گھر میں 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، ماں باپ یا کوئی ایک ہے، گزارا ناممکن ہے. گھر اپنا ہو تو بھی ناممکن ہے، کرائے کا ہو تو بات ہی ختم ہو گئی نا. اب آپ کو معلوم ہے، اب آپ انتظار میں کہ نہیں یہ مانگ نہیں رہا، تو مانگنے کا انتظار مت کیجیے کہ وہ سوال کرے، وہ کہے. وہ اس وقت اپنی عزت نفس کی وجہ سے خاموش ہے، لیکن اس کی زندگی پر بن آئی ہے. اس کے ساتھ کوئی بھی تعاون کرے گا نا، منع نہیں کرے گا. ایسوں کو ڈھونڈیے، نیکی کا مزہ آئے گا آپ کو، آپ کے خاص طور پہ قریبی رشتہ داروں کے اندر. تو یہ ہے تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان. مزہ آتا ہے اس نیکی کا، جس نیکی کا جس وقت ضرورت ہو. یہ بات نکلی تھی من ان اعتکف فی هذا المسجد شہرا. میں نے اصل میں بات یہ سمجھانی تھی کہ ہم اگر اپنی تھوڑی سی شوشا کو کم کر لیں. ہماری زندگی کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں بلا وجہ کی، صرف دکھانا، برانڈ اور نام اور شہرت، اس کے لیے ایک ہمارے سرمایہ کا کثیر حصہ لگ جاتا ہے. ایک ہے موج مستی، جس میں دکھاوا اتنا نہیں ہوتا، لیکن بس اپنی سہولتیں، فیسلٹیز یہ وہ. اور ایک ہے ضروریات زندگی. آپ اپنی موج مستی میں سے، آپ اپنی برانڈڈ زندگی میں سے، شوشا میں سے کمی کی کر دیجئے. بلکہ اگر میں آگے اس کے بعد اس حدیث کی روشنی میں بات کروں کہ اگر کوئی ایسی نفلی عبادات چھوڑنی پڑ جاتی ہے، بار بار آدمی انسان میں سال میں تو 4 عمرے کرنے لوگ جاتے ہیں، نفلی حج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، یہ بھی ایک نیکی ہے. لیکن اگر اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس طرف محتاجگی زیادہ ہے، اس وقت ضرورت زیادہ ہے، من ان اعتکف فی هذا المسجد شہرا، یہ مجھے زیادہ پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ ہر وقت نہیں پسند. حالانکہ اللہ کے نبی نے خود مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کیا. یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جو ہے وہ ادارہ کھول کے، کوئی جگہ بنا کے، اور وہاں پر یہ لوگوں کے لیے خیرات اور صدقات کے کام شروع کر دیے. وہ اپنی جگہ پر چل رہے ہیں، لیکن جس وقت اس کام کی ضرورت ہو، اس وقت اس کام سے افضل یہ کام ہوتا ہے. نفلی عبادت سے، ذاتی عبادت سے، خیر پہنچانے والی عبادت زیادہ افضل ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کو سمجھیے اور اس نیکی کو پھیلائیے. اس وقت بہت ضرورت ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں. ان اللہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے. ان تمام چیزوں کا، شاعر اللہ کا احترام کرنا، ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بڑی سخت ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم، اب حرام کر دی گئی ہے تم پر مردار جانور. جو بھی کوئی جانور حلال تھا اپنی ذات میں، جو پیچھے گزرے، بہیمۃ الانعام جن کا ذکر ہوا تھا، کوئی بھی جانور حلال ہے. وہ مردار اپنی موت مر گیا، وہ حرام ہے. اس کی نوعیت کیا؟ وہ آگے آ رہی ہے. اس کو جب تک شرعی طور پہ ذبح نہیں کیا جائے گا. تو 2 چیزیں آ گئی سمجھ میں. ایک ہے کہ وہ جانور اصالتاً شرعی اصولوں کے مطابق حلال ہونا چاہیے، پھر اس کو شرعی اصولوں کے مطابق ذبح کیا گیا ہو. شرعی اصولوں کے مطابق ذبح میں بسم اللہ پڑھ کے، اور اس کی گردن پر شہرک کو کاٹ کے، اور ساتھ میں 4 رگیں ہوتی ہیں، 4 میں سے اگر 3 کٹ جائیں، 2 سائیڈ کی مین رگیں ہوتی ہیں وہ بھی کٹ جائیں، اور خون اس کا بہنا شروع ہو جائے جو جسم سے نکلتا ہے پریشر کے ساتھ، وہ ٹھنڈا ہو جائے جانور، اب یہ جانور تمہارے لیے حلال ہے. وہ جانور جو اپنی اصل کے اعتبار سے حرام ہے، سور، اس کو اگر آپ شرعی طریقے سے بھی ذبح کریں گے تب بھی وہ حرام ہی رہے گا. وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہے، اس کو آپ شرعی طور پہ بسم اللہ پڑھ کے بھی ذبح کر رہے ہوں، لیکن وہ مقصود اس کا یہ ہے کہ اللہ کے غیر کو راضی کرنا، اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے اسی آیت میں، تو بھی وہ جانور حرام ہے. وہ چاہے جانور اپنی اصل میں حلال ہو، اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو. تو یہ چیزیں آپ کے لیے حرام کر دی گئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی عظمت جب کسی چیز کے اندر نہ رہے تو وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے آپ کے ایمان کے لیے.
یہاں مسئلہ صرف جسم کا نہیں ہے، جسم کے ساتھ ساتھ ایمان کا، اصل تو حفاظت ایمان کی ہے۔ آپ خبیث گندی چیزیں کھاتے پیتے ہیں، اس کا جسم پر بھی اثر ہوتا ہے اور ایمان پر بھی اثر ہوتا ہے۔ وہ چیز ویسے طیب ہے لیکن وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو رہی ہے، وہ اس کے اندر شرک پایا جا رہا ہے، نیت اثر انداز ہوتی ہے، اللہ کی عظمت اس کے اندر نہیں ہے، یہ چیز آپ کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ چیز کھانا آپ کے ایمان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اب آپ کے پاس کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں ہیں، فہرست آپ کے پاس ہے جو آپ کھاتے ہیں روزانہ روٹین کے حساب سے، ان میں چیک کیجئے کہ کوئی چیز حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہے، مشکوک تو نہیں ہے۔ شریعت نے مشکوک چیزوں کو بھی چھوڑنے کا کہا ہے، وہ چیز بھی مشکوک نہ ہو اور وہ ذریعہ بھی مشکوک نہ ہو جس ذریعے سے اس چیز کو آپ حاصل کر رہے ہیں۔ اس پر تو ہم سورہ بقرہ میں تفصیل سے بات کر کے آ چکے ہیں۔ تو حرمت علیکم المیتہ، یہ میتہ بھی تمہارے لیے حرام کر دیا گیا، والدم، اور خون، دم کی قید یہ آیت سورہ بقرہ میں اس کا ٹکڑا گزرا تھا، وہاں تفصیل ہوئی تھی، جو بہتا ہوا خون ہے، باقی جو تھوڑا بہت گوشت پر لگا رہ جاتا ہے یا رگوں کے اندر باقی رہ جاتا ہے وہ الگ ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، یا لحم الخنزیر سے مراد صرف خنزیر کا گوشت نہیں ہے، اللہ نے اس پر اصولی طور پر بات کی ہے، خنزیر کلی حرام ہے، اس کی کھال، اس کا جسم، اس کا سب کچھ وہ حرام ہی حرام ہے، ناپاک جانور ہے۔ وما اہل بھی، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جانور جس پہ تکبیر نام لیا گیا ہو، اونچی آواز میں، احلال کہتے ہیں آواز کو اونچا کرنا، غیر اللہ کا نام لے کر اس کے اوپر اس کو ذبح کیا گیا ہو، یا اللہ کا نام لیا گیا ہو لیکن مقصود غیر اللہ کی رضا ہو، وہ جانور بھی حرام ہے، کیونکہ اس آیت میں آگے وضاحت آ رہی ہے۔ یہ چار چیزیں تو آپ کو پہلے بھی گزر چکی ہیں، یہ تو بالکل کلی طور پہ حرام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے گدھے کی حرمت کا ذکر نہیں کیا، کتے کی حرمت کا ذکر نہیں کیا، یہ چیزیں احادیث سے حرام ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی قاعدہ ذکر کر دیا کہ ہر وہ جانور جو اپنی دانتوں سے، جو سائڈ میں اس کے بڑے سے کچلیاں جن کو کہا جاتا ہے، بڑے سے دو دانت نکلے ہوتے ہیں جس سے وہ شکار کرتا ہے، کھاتا ہے، جس کو درندہ کہتے ہیں، وہ ہر جانور درندہ حرام ہے، اس کو حلال نہیں سمجھا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو جانور اس طرح کا نہیں ہے، پودے وغیرہ، ہرن وغیرہ، دیگر جانور جن کا شکار کیا جاتا ہے، وہ جانور بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ شکار کی آیت، اگلی آیت میں شکار کی وضاحت آ رہی ہے۔ اب یہ جو جانور آپ کے لیے کوئی بھی حلال ہے، والمنخنقۃ، گلا گھٹ کے وہ جانور مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ وہ کوئی بھی جانور ہو، شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہوا، اس کا کسی نے گلا گھونٹ دیا یا خود ہی رسی سے گلا گھٹ گیا، وہ جانور مر گئے، کے اندر حرکت ختم ہو گئی، وہ حرام ہو گیا۔ والموقوذۃ، وہ جانور جس کے اوپر ضرب لگی ہے، جس کے اوپر کوئی لاٹھی لگ گئی، کوئی پتھر لگ گیا، کسی طریقے سے اس کو مطلب چوٹ لگی اور وہ مر گیا، وہ جانور بھی حرام ہے۔ والمتردیۃ، اوپر سے نیچے گرنے والا جانور بھی حرام ہے، پہاڑی سے گر گیا، کنویں میں گر گیا، بلڈنگ سے گر گیا، چھت سے گر گیا، وہ گر کے مر گیا، وہ جانور حرام ہے۔ والنطیحۃ، منطوحہ کے معنی میں وہ جانور جس کو سینگ مارا گیا ہو، جانور آپس میں لڑتے ہیں، کسی دوسرے جانور نے اس کو سینگ مارا اور وہ اس کی وجہ سے مر گیا، یہ جانور بھی حرام ہے، کیونکہ یہ چاروں قسم کی نوعیتیں شرعی طور پر ان جانوروں کو ذبح نہیں کیا۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور بھی حرام ہے جس کو درندے نے کھایا ہو، درندے جانور جو خود شکار کرتے ہیں، اس نے اس کو کھا لیا ہے تو وہ جانور حرام ہے۔ دور جاہلیت میں اس قسم کی تقسیم تفریق نہیں تھی، یہ ساری چیزیں وہ کھا لیا کرتے تھے۔ شریعت نے بتایا جانور حلال طیب پاک کب ہوگا، باوجود اس کے کہ وہ حلال ہے، لیکن آپ کے لیے صحیح معنی میں حلال اس انداز میں ہوگا جب آپ اس کو شرعی طور پہ ذبح کریں گے۔ الا ما ذکیتم، ان سارے جانوروں میں یہ جو منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، والنطیحہ، وما اکل السبع، یہ 5 جو چیزیں ہیں، کیونکہ یہ مردار کی تفسیر ہے، حرمت علیکم المیتہ، یہ میتہ کی تفسیر ہے کہ جانور مردار کب ہوتا ہے، خود اپنی موت آپ مت، بیمار ہو کے بھی مر سکتا ہے، اس نوعیت سے بھی مر سکتا ہے، مرنے سے پہلے الا ما ذکیتم، جس کو تم نے ذبح کر دیا، یعنی وہ جانور آپ نے اس کے اوپر چھری پھیری، اس کے اندر رمق، زندگی، جان باقی تھی، چھری پھیرنے کے بعد پریشر سے وہ جانور حرکت میں آیا، خون باہر نکلا، یہ ذبح ہو گیا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے چھری پھیر دی، اس کا خون باہر نکلا پریشر کے ساتھ، اس کے اندر جان باقی تھی، وہ ہلا جلا، اس کا مطلب اب یہ جانور حلال ہے۔ جس کا گلا گھٹ گیا، آپ نے اس کے ساتھ ایسے کر دیا، اس کے مرنے سے پہلے جانور حلال ہو گیا۔ اوپر سے نیچے گرا، اس کو چوٹ لگی، آپ نے اس کے اوپر چھری پھیر دی اور اس کیفیت میں اس کا خون نکلا، حرکت ہوئی، اس کے جسم میں پریشر سے خون نکلا، بسم اللہ اوپر، جانور حلال ہے۔ یہ جانور کے حلال ہونے کی بات ہو رہی، عید کی قربانی کی بات نہیں ہو رہی۔ عید کی قربانی ایک الگ مسئلہ ہے، یہ جانور کے عمومی جو آپ نارمل ہم گوشت کھاتے ہیں اس کی بات ہو رہی۔ بات اب دم تو مطلقاً حرام ہے، لحم الخنزیر مطلقاً حرام ہے، اس کو آپ ذبح کریں، وما اہل بہ غیر اللہ، اس کی بات اب آ رہی ہے، وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو ذبح کیے جاتے ہیں نصب پر، پتوں پر، ان کے
پتھروں پر جو خاص بت خانوں کے اندر جگہ مقرر ہوتی ہیں، جیسے ہندوؤں کے اندر بھی ہے خاص وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پر وہ جانوروں کے لیے جانوروں کی بلی چڑھاتے ہیں نذرانے کے طور پر اپنے بتوں کے اور دیوتاؤں کے نام پر، ان کی خوشنودی کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے جانور کی بلی چڑھائی جاتی ہے۔ یہ پرانی ایک رسم چلی آ رہی ہے۔ تو جو جانور بھی ایسی جگہوں پہ ذبح ہو رہا ہے جہاں پر غیر اللہ کو راضی کیا جاتا ہو، چاہے وہ جانور آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر رہے ہوں، وہ حرام ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، جتنے عام طور پہ مزارات وغیرہ ہیں، یہاں جو جانور ذبح ہوتے ہیں، جو کھانے تقسیم ہوتے ہیں، اگرچہ وہ کہا جاتا ہے جی یہ ان کے نام کی نظر ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ اس جانور کا ثواب ایصال ثواب ہے، اس جانور کی قربانی کا ثواب جو ہے وہ فلاں بزرگ کو پہنچے، امام حسین کو پہنچے، مولا علی کو پہنچے، اور فلاں بزرگ کو جس کا مزار ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کی رضامندی کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے، صرف ایصال ثواب، ان کو ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پرانے دور سے دیوتاؤں کے لیے بلی چڑھانے والا تصور موجود ہے۔ ایصال ثواب آپ نے کرنا ہے، اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے ان کے لیے دعا کرنا سلامتی کی۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایصال ثواب قربانی کر کے اس کا ثواب ان تک پہنچا دیا جائے، وہ بھی خاص ان کی قبر پر، ان کے مزار پر، جس میں واضح سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کی رضا مقصود ہے۔ تو اس چیز سے انسان کو بچنا چاہیے، ایسے کھانے اس کے لیے حلال نہیں ہیں۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم اپنی قسمت کا حال معلوم کرو تیروں کے ذریعے سے، قرآن دازی تیروں کے ذریعے سے۔ اس دور میں یہ دور جاہلیت سے ایک طریقہ چلا رہا ہے جس کو اہل تفسیر نے ذکر کیا ہے کہ ان کو کام کرنا ہے نہیں کرنا، اس سفر پہ جانا ہے نہیں جانا، شادی کرنی ہے نہیں کرنی ہے، بزنس کرنا ہے نہیں کرنا، 3 تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے، ایک ہوتا تھا کرنے کا، ایک ہوتا تھا نہ کرنے کا جس پہ لکھا ہوتا، ایک ہوتا تھا خالی کے یہ نکل آیا تو دوبارہ کرو۔ ان تیروں کے ذریعے سے قسمت، یہ تیر بتائے گا آپ کو آپ نے کام کرنا ہے نہیں کرنا۔ قرآن دازی ویسے مشکوک معاملے میں ایک کام آپ نے کرنا ہے، یہ ایک چیز ہے 10 لوگوں میں سے کسی ایک کو دینی ہے تو آپ قرآن دازی کر سکتے ہیں۔ اس کی بحث آپ سورہ آل عمران میں پڑھ کر آئے تھے، جہاں پر زکریا علیہ السلام نے سیدہ مریم کی کفالت دینی تھی تو قرآن دازی ہوئی تھی، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ قسمت کا حال معلوم کرنا قرآن دازی کے ذریعے سے، جیسے طوطوں سے فال نکلوایا جاتا ہے، دیگر چیزوں سے۔ مجھے اور آپ کو شریعت نے کیا حل دیا ہے؟ جب کوئی کام کرنا ہو نہ کرنا ہو، استخارہ اللہ سے، وہ اپنی ذات میں ایک عبادت ہے، اللہ پہ بھروسہ، مشورہ کیجئے اور استخارہ کیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اللہ نے اگر بہتر رکھا ہوگا راہیں کھل جائیں گی، نہیں بہتر ہوگا راہیں بند ہو جائیں گی۔ بعض اوقات کام ہونے کے بعد وہ کام پھر روک دیا جاتا ہے، اتنا آپ کے لیے بہتر تھا اس حد تک یہ کام کا چلنا، اس کے بعد نقصان دہ تھا، اللہ نے روک دیے۔ بعض اوقات آپ استخارہ کر کے شادی کرتے ہیں، کچھ عرصے بعد ٹوٹ جاتی، اتنے عرصے بہتری تھی، اس کے بعد بہتری نہیں تھی۔ ذالکم فسق، یہ سب چیزیں جتنی پیچھے گزری ہیں سب فسق ہے۔ فسق کہتے ہیں اللہ کی طاعت سے، حد سے باہر نکلنا، یعنی ان میں شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، گناہ بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر، یہ فسق لفظ سب چیزوں کے اوپر بولا جا رہا ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن، آج کا دن کون سا ہے جو اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے؟ یہ ہے یوم عرفہ۔ مایوس ہو گئے ہیں وہ لوگ، یئس الذین کفروا، مایوس ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من دینکم، تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، تو ان سے مت ڈرنا، واخشونی، اور مجھ سے ڈرنا۔ تمہارا دین اللہ نے آج مکمل کر دیا، اب یہ مایوس ہو گئے کیونکہ دلائل کے اعتبار سے اب یہ تمہیں نہیں ہرا سکتے۔ ان کے سامنے اب چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ آخری نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین جس کا آغاز دین اسلام کا ہوا تھا آدم علیہ السلام سے، وہی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس دین کا اتمام اور اکمال اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یوم عرفہ کے دن مکمل کر دیا۔ اسی لیے یہودی تڑپتے ہوئے آئے تھے کہ اگر یہ دن ہمیں مل جاتا، یہ آیت ہم پر نازل ہو جاتی تو یہ تو ہماری تو عید ہو جاتی نا، کہ وہ کتنی بڑی سعادت تھی کہ دین کو اللہ نے ہم پر اینڈ کر دیا، اب وہی نہیں آئے گی، جو کچھ ہے وہ سب کچھ اب اسی میں ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ نے جب دین مکمل کر دیا ہے، سیدنا عمر کے پاس آئے تھے، آپ نے فرمایا یوم عرفہ تھا، یوم جمعہ تھا، اور اللہ نے ویسے ہی اس کو یوم عرفہ ایک عید، چاہے عید سے مراد یہ کہ اس دن کو ہم مناتے ہیں اللہ کی عبادت کے طور پہ اور منایا جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے وہ وحی کا سلسلہ، وہ دین کا سلسلہ، ان احکامات کا جو ہمارے لیے بہتر تھے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے، وہ سارے ہمیں دے دیے۔ اب یہ کافر تم سے مایوس ہو گئے، اب یہ تمہارے دین سے تمہیں پھیر نہیں سکتے، دلائل کے میدان میں تمہیں ہرا نہیں سکتے، ان سے اب ڈرنا مت، مجھ سے ڈرنا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں اکمال کر رہا ہوں تمہارے لیے تمہارے دین کا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں آج کے دن میں اکمال کر رہا ہوں تمہارے دین کا اور اتمام کر رہا ہوں نعمت کا۔ دین کا اکمال وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے، وہ آدم علیہ السلام سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال، اور نعمت کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہدایت ہے، کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی، وہ بھی ہمیں عطا کر دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا، اب میں تم ساری انسانیت کے لیے راضی ہوں،
بطور دین کے اسلام اگر لے کر آؤ گے، یہ اسلام سارے انبیاء کا دین ہے، لیکن اس کا اکمال اور اتمام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے۔ آپ کی شریعت آخری شریعت ہے اور پچھلی تمام شریعتوں کے لیے ناسخہ ہے۔ توحید اور عقائد کے باب میں کوئی نسخ نہیں ہوتا۔ جو عقیدہ آدم علیہ السلام کا تھا وہی عقیدہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ عقیدے میں کوئی ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ ایمانیات کے باب میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، باقی احکامات چینج ہوتے رہے ہیں، آخری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، لہذا جو شخص، یہ درمیان کا ٹکڑا الگ ہے، اب اس ٹکڑے کا تعلق پچھلے والے احکامات کے ساتھ ہے۔ جو مردار جانور ہیں، فمن اضطر، جو شخص مجبور ہو جائے، فی مخمصۃ، شدت کی بھوک میں، تو غیر متجانف لإثم، اس حال میں کہ وہ کیا ہو، گناہ کی طرف مائل نہ ہونے والا ہو، جس کو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں، غیر باغ ولا عاد، انسان جتنی ضرورت ہو اتنا کھائے، حد سے زیادہ بھی نہ کھائے، اور ضرورت کے وقت کھائے جب بھوک سے مر رہا ہو۔ یہ دو شرطیں ہیں کہ جب مجبوری ہو، مجبوری میں کھائے گا، اور جتنی مجبوری ہو اتنا ہی کھائے گا کہ جس سے زندہ رہ سکے۔ یہ مجبوری میں اللہ تعالیٰ نے رخصت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ جو جانور آپ کو پیچھے حرام جانور ذکر ہوئے ہیں، اس مجبوری کے اندر آپ ان حرام جانوروں کو استعمال کر کے زندہ رہنے کے لیے وہ کیفیت ایسی ہو کہ جب ایسی کیفیت بن جائے، ایسے مواقع آ جائیں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نام ذکر کر دیے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، جس سے حکم شرعی ماخوذ ہوتا ہے کہ ان جانوروں کے کھانے کے بعد انسان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب آئیے، وہ جو شکار کی بات ہوئی تھی، وہ ساری چیزیں ہوئی تھیں۔ یسألونک ماذا احل لہم، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی ہے۔ کون لوگ سوال کرتے ہیں؟ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز ان لوگوں کے لیے حلال کی گئی ہے۔ حلال اور حرام کا تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کوئی بھی اپنی مرضی سے، وہ چاہے صحابہ کیوں نہ ہو، اپنی مرضی سے حلال اور حرام نہیں کر سکتا۔ حلال اور حرام یہ انسان ہمیں بھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ تعالیٰ نے 14ویں پارے میں سورہ نحل میں منع فرمایا کہ اپنی مرضی سے، اپنی زبان سے مت تو یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور اپنی زبان سے، اپنی طرف سے اللہ کی طرف باتیں پھینکتا رہے، انسان فضول کی باتیں کرتا رہے۔ حلال حرام بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اسی لیے کبھی بھی میں بعض اوقات دیکھتا ہوں لوگ سوال کرتے ہیں تو آس پاس کچھ اور بیٹھے ہوتے ہیں، وہی پہلے سے فتویٰ جواب دے دیتے ہیں۔ بڑے خطرناک مسائل ہوتے ہیں، بڑے اہمیت چیزیں، ان سب چیزوں کو باریکی سے انسان کو سمجھنا چاہیے۔ یہ چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجیے، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے ہر پاکیزہ چیز حلال کی گئی ہے۔ پاکیزہ چیزوں میں دو چیزیں ہیں، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے الفاظ کے ساتھ وہ سب پاکیزہ ہے، جس طریقے کے ساتھ حلال کیا ہے وہ بھی پاکیزہ ہے، اس کے بعد پاکیزہ بنے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، فطرتی طور پر آپ اور میں کچھ چیزوں کو پاکیزہ، صاف ستھرا نہیں سمجھتے فطرتی طور پہ۔ اب کوئی پوچھے کیڑے مکوڑے جانور جو چھوٹے موٹے جو حشرات الارض گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، رینگنے والے کیڑے، جو ابھی میں نے چائنا کی مثال دی تھی آپ کو، ان کی حرمت کوئی پوچھے کہ بھائی کہاں ہے، میں نام لوں تو مجھے خود کراہیت محسوس ہو رہی ہے، کس قسم کے کیا کیا وہ لوگ کھانے کھاتے ہیں، اور اللہ رحمان، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ نے جو دین دیا ہے کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا پاکیزہ آپ کو اور مجھے دین دیا ہے کہ میرے جسم کی، میرے وجود کی، میری فطرت کی، میرے عقل کی، میرے دین کی حفاظت ان سارے کھانوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کی۔ وہ طیبات نہیں ہے، ان کو فطرت ہی قبول نہیں کرتی، وہ ان کی گندی فطرت ہو گئی، ورنہ دنیا بھر سے آپ پوچھیں تو کون ہے کہ جو ان گندے جانوروں کو جو گندگی کے اندر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، نالیوں کے اندر، گٹر کے اندر، ان کو کون کھائے گا؟ یہ طیبات آپ کے لیے اور میرے لیے حلال ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، شکاری جانوروں میں، کیونکہ پیچھے بہیمۃ الانعام کا تذکرہ ہوا تھا، جو 4 قسم کے جانور ہیں، اس کے علاوہ بھی جانور حلال ہیں، وہ جن کا شکار کیا جاتا ہے وہ حدیث کے ضابطے کے تحت، جو حدیث میں نے آپ کو ذکر کی تھی کہ وہ درندے جانور نہ ہو، پرندوں کے اندر ذی مخلب نہ ہو جو اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں۔ پرندوں کے اندر بھی وہ جانور، پرندے پائے جاتے ہیں جو پنجوں سے شکار کر کے کھاتے ہیں، درندے ٹائپ کے ہوتے ہیں، درندے تو نہیں ہوتے پرندوں کے اندر۔ تو وما علمتم من الجوارح، اور وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے جو تم نے سکھایا ہے شکاری جانوروں کو، جوارح شکاری جانور، مکلبین، اس حال میں کہ وہ ٹریننگ یافتہ ہوں، تعلمونہن، اور اس حال میں کہ تم ان کو علم دے رہے ہو، تم نے ان کو ٹریننگ دی ہو، سکھایا ہو، مما علمکم اللہ، اس علم سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ آپ اور میں جانور پالتے ہیں شکار کرنے کے لیے، اس جانور کے ذریعے سے کسی اور جانور کا شکار کیا جاتا ہے، جس جانور کا شکار کیا جا رہا ہے وہ جانور بھی حلال ہے، اس ضابطے کے تحت کہ وہ ذی ناب نہ ہو۔ وہ جس جانور، جیسے ہرن ہو گیا جو اپنی
دانتوں سے کچنیوں سے شکار کر کے نہیں کھاتا، وہ جانور حلال ہے جس کا شکار کیا جا رہا ہے۔ یہ جانور جو شکاری ہے، شکاری جانور کے لیے قید نہیں ہے، شکاری جانور کے لیے دو قیدیں ہیں۔ سیدنا عدی بن حاتم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے پوچھا اللہ کے نبی ہم شکار کرتے ہیں تو کیا شکار حلال ہے؟ اب اس میں جو جانور شکاری ہوتے ہیں، کتا بھی ہو سکتا ہے، دیگر جانور بھی ہو سکتے ہیں شکاری ہے۔ کتا اس صورت کے اندر رکھنا جائز ہو گیا، ویسے کتا پالنا شریعت نے اس کو درست قرار نہیں دیا، لیکن اس صورت میں آپ کے لیے حلال ہے، آپ پال سکتے ہیں۔ لیکن اس شرط کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اذا ارسلت کلبک المعلم، جب تم اپنا اس کتے کو چھوڑتے ہو شکار کرنے کے لیے جو معلم ہے، ٹریننگ یافتہ ہے، سکھایا ہوا ہے، وذکرت اسم اللہ علیہ فکل، اور تم نے اللہ کا نام لے کر اس کو چھوڑا ہے، اب اسے کھا لو۔ میں نے سوال کیا، سیدنا عدی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اگر وہ یہ شکاری جانور اس جانور کو مار دے، قتل کر دے، تب بھی حلال ہے؟ یعنی میں اس کو شرعی طور پہ ذبح نہیں کر پایا، اس کے مرنے سے پہلے پہنچا نہیں، آپ نے فرمایا پھر بھی حلال ہے، تم کھا لو۔ شکار میں یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، شریعت نے اجازت دی شکار میں، اس شکاری جانور کے ذریعے سے۔ پھر انہوں نے کہا میں تیر سے شکار کرتا ہوں، تو تیر سے وہ اس میں یہ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے تیر چلاتے ہو تو ٹھیک ہے، جو تیر ڈائریکٹ جا کے گھپ جائے اندر جانور کے تو وہ جانور تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اگر وہ ٹچ ہو کے کراس ہو کے سائڈ سے نکلا ہے زخم دیتا ہوا اس کو، اور اس زخم کی وجہ سے وہ جانور مر گیا، تو وہ پیچھے آپ نے موقوذہ کے اندر پڑا تھا، وہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ یہ احکامات شریعت نے شکار کے بھی دیے کہ کتنی باریکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کو خود تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ کہیں کوئی آپ کے منہ سے حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ چلا جائے، ایک بھی حرام کا لقمہ نہیں جانا چاہیے، ورنہ اس کے اثرات انسان کے وجود پر ہوتے ہیں۔ اس موقع پر امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے تفسیر قرطبی میں کہ یہ جو ہے نا وما علمتم من الجوارح مکلبین، وہ جو شکاری جانور ہے، شکاری کتے ہیں جن کو ٹریننگ دی گئی، علم دیا گیا ہے، وما علمتم جن کو تم نے علم دیا ہے، میں نے ٹریننگ کہا، تعلمون جن کو تم علم دیتے ہو، وہ کہتے ہیں کتوں میں بھی جس کتے کو علم آ جائے اس کتے کی عام کتوں پر فضیلت ہو جاتی ہے۔ یہ علم کی حیثیت ہے کہ جس چیز کے اندر علم داخل ہو جاتا ہے وہ اپنی جنس میں لا علم چیزوں کے اوپر فوقیت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ علم جو ہے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کہ تعلمونہن مما علمکم اللہ، یہ جانور کو جو تم سکھا رہے ہو یہ کوئی تمہاری اپنی فنکاری نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا تمہیں علم ہے، کیونکہ ایک دونوں مخلوق بالکل جدا جدا ہے، ایک دوسرے کی بات کو سمجھ رہے ہو۔ ٹریننگ کیا ہے کہ جب آپ کتے کو چھوڑتے ہیں، شکاری کتے کو چھوڑتے ہیں، وہ آپ کے چھوڑنے پر اشارے پر جائے، آپ جب اس کو اشارہ کر دیں وہ رک جائے، آپ جب اس کو واپس بلائیں واپس آ جائے۔ اس نے اگر جانور جو شکار کیا خود کھانا شروع کر دیا تو وہ بھی جانور آپ کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ اس نے اپنے لیے گویا کہ شکار کیا، اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے کھا لیا، اب یہ جانور اس کا ہو گیا۔ اس جانور کے ساتھ کوئی اور جانور آپ کو اور نظر آئے، شکاری جس نے اس شکار شدہ جانور پہ حملہ کیا ہے، تو بھی وہ جانور حلال نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے جانور پر بسم اللہ پڑھی تھی، پتہ نہیں اس دوسرے جانور کو کس نے بھیجا، کیا ایک نوعیت ہے اس کو، وہ جانور اب اتنی باریکیوں کے ساتھ پوری تفصیل آپ کو ذکر فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، لہذا کھاؤ ان چیزوں میں سے جو وہ یہ شکاری جانور روک کر رکھتے ہیں تمہارے لیے، یعنی خود نہیں کھا رہے، انہوں نے شکار کیا تمہارے لیے، اس دانت کو گاڑ دیا۔ حالانکہ کتا نجس ہے، برتن میں منہ مار دے تو 7 دفعہ دھونے کا حکم ہے، لیکن یہی کتا جو ٹریننگ یافتہ ہے اگر اپنے منہ سے شکار کر کے آپ کے لیے جانور لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہ دھونے کا کہا ہے نہ ذبح کرنے کا کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ایسے کا ایسا حلال ہے، یہ شریعت ہے۔ اور کتا جب شکار کرتا ہے وہ دانتوں سے کرتا ہے، زبان ٹچ نہیں کرتا، اور اس کے دانتوں میں وہ گندگی، وہ جراثیم، وہ مضر اثرات نہیں ہیں جو اس کی زبان میں ہوتے ہیں۔ تو زبان جب کتا کسی برتن میں مارتا ہے کھانے پینے کے لیے تو زبان ٹچ ہوتی ہے، زبان کے ذریعے سے وہ جراثیم، وہ گندگی، وہ غلاظت اندر آتی ہے جو اس چیز کو پورا کا پورا ایسا گندا کرتی ہے کہ جس کو 7 دفعہ دھونا ہے، ایک دفعہ نہیں دھونا۔ یہ بھی ایک عجیب شریعت کی ایک باتیں ہیں کہ جب انسان آپ کو اور مجھے صفائی طہارت کا کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے اہتمام بتایا۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، جو وہ روک لیا تم پر، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اللہ کا نام لینا اس پر، یہ اللہ کے نام کی برکت ہے، جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا وہ حلال ہوگا، اس پر نام نہیں لیا گیا، بڑا شرعی طریقے سے ذبح ہوا، وہ آپ نے شکاری کتا چھوڑ دیا لیکن بسم اللہ نہیں پڑھی، وہ جانور حلال نہیں ہے۔ باقی اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ بھول گیا، نہیں پڑھا جان بوجھ کر، وہ 8ویں پارے میں سورہ انعام میں انشاءاللہ آغاز میں اس کو مسئلے کو تفصیل سے وہاں پر پڑھیں گے۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرنا، ان سب چیزوں کے اندر بڑی باریکی سے ان مسئلوں کو سمجھنا، ان اللہ سریع الحساب، یقین اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اب یہ حلال و حرام کی چیزیں چل رہی ہیں، باتیں ابھی اور کچھ باقی ہیں، ابھی تو آپ نے
کیا لے کر جانا ہے اس کی بات ہوئی ہے. اندر جانے کے بعد یہ غذا کیسے مزمحل ہوگی، آپ کے اندر ہضم ہوگی، پھر اس کا اخراج آپ کے جسم سے وہ کن کن حلال جائز طریقوں سے، اس کے ساتھ طہارت کے کیا معاملات ہیں، آپ کے وجود کے ایک ایک حصے کی صفائی ستھرائی کا اہتمام شریعت نے کس انداز میں کیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قریدنے کا نہیں کہا، ہمیں ظاہر پر چلنے کا کہا ہے. ایک مسلم معاشرہ ہے، مسلم لوگ ہیں، آپ کو جو چیز مہیا کی جا رہی ہے وہ حلال ہے. ہاں اگر آپ کو یقین ہو کہ یہ حرام ہے تو پھر آپ اس سے بچیے. اہل کتاب کا خصوصاً اس لیے تذکرہ کیا گیا کیونکہ جب مشرکین کا ذبیحہ حرام تھا تو آپ کے ایک ذہن میں، سب کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جی ہر کافر کا ذبیحہ حلال ہے. انسان کو اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ان چیزوں سے، ان غذاؤں سے بچنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ذکر کے نہیں، ایسا نہیں ہے. یہی فرق ہے نکاح میں اور انسان کے گناہ کے کام میں. گناہ کے کام میں انسان چھپتا ہے، شرماتا ہے، نکاح کھلم کھلا کرتا ہے، بتاتا ہے، دنیا کے علم میں لاتا ہے، اپنے ولیمے سے، اپنے اعلان سے، اپنے گواہوں سے، اپنے نکاح میں دعوت دینے سے، عقد نکاح میں. یہی چیز ہے کہ غیر مصافحین ولا متخذی اخدان.